اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں پاپولیشن، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 70 to 80% پاپولیشن جو ہے وہ فیمیلز کی ہے جی، اس طرح ان کے مسائل بھی زیادہ ہیں. جی. تو آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوور ابڈومینل پین جب پیریڈز کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، جس کو عام زبان میں اگر ہم میڈیکل ٹرم میں یوز کریں تو PID ہم کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم لوور ابڈومینل پین کہتے ہیں. تو اس کی کازز کیا ہوتی ہیں اور اس کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر تنویر، آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ میں رات تک اس کا جواب دیتی رہوں گی. لوور ابڈومینل پین کی تو اتنی کازز ہیں. دیکھیں، بچیوں میں لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ جب وہ بلوغت میں انٹر ہوتی ہیں، پھر ریپروڈکٹیو ایج جو کہ بچے پیدا کرنے کی، اور اس کے بعد مینوپوزل ایج. ان تینوں میں ڈفرینٹ وجہ ہیں. پہلی بات نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز. اگر بچیاں دودھ کا تو ذائقہ ہی نہیں پسند آج کل بچیوں کو. ٹھیک ہے. دودھ میں کیلشیم ہے، ہر چیز ہے. انڈا ان کو نہیں پسند. ان کو آپ یقین کیجئے کہ آئرن اور کیلشیم اور وائٹامن ڈی میں ہماری بچیاں اتنی ڈیفیشنٹ ہیں، آپ ان کا سیرم فیریٹن کرائیں 1-2 نکلے گا، اور کیلشیم اور وائٹامن ڈی میں تو ویسے ہی ڈیفیشنٹ ہیں. اور ہڈیوں میں درد اور برے حالات، اور کمر میں تو پھر درد ہونا ہی ہے. تھوڑا سا جھک کے وہ کمپیوٹر پہ کام کریں گی یا تھوڑا سا کریں گی تو دے آر ناٹ دیٹ ہیلدی، اور اپنی مرضی کرتی ہیں. وہ ماں باپ کی بات نہیں سنیں گی، کچھ نہیں کریں گی. فاسٹ فوڈ کھائیں گی جس میں کہ اتنے برے کیمیکلز ہیں، اور اس کے اوپر وہ زندہ رہتی ہیں، نہ فروٹس لیتی ہیں نہ کوئی اور چیز لیتی ہیں. پھر آ جاتا ہے ریپروڈکٹیو ایج. یہی بچیاں جب شادی ہو کے ریپروڈکٹیو ایج میں جائیں گی تو آپ خود ہی سوچئے کہ ان کا کیا حال ہوگا. ایک انسان بن رہا ہے ان کے پیٹ میں، پھر انہوں نے لیکٹیشن بھی کرانی ہے، پھر اس کی اور ذمہ داریاں ہیں. بہت کمپٹیٹو ہیں آج کل کی بچیاں اپنی پروفیشن میں، اپنی لائن میں. 7 بچہ پال رہی ہیں. ان کی تو کمر، مطلب ہم ابھی بھی ان سے زیادہ تندرست اور زیادہ کام کر سکتے ہیں. ان کی تو کمر فوراً ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو دے شوڈ لک آفٹر دیئر ڈائٹ. پھر مینوپاز کی تو کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. ایسے ایک نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے. آپ کے جیسے پینکریاز نے کام چھوڑ دیا، ڈائبٹیز ہو گئی، آپ انسولین ڈال رہے ہیں باڈی میں کہ ہم ٹھیک رہیں. اووریز جب کام چھوڑ دیتی ہیں 50 سال کی عمر میں، وہ ایک نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے. آپ کی باڈی میں آپ کا آب حیات جو ایسٹروجن ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ یا تو آب حیات ڈال لیے اندر تاکہ آپ اسی طرح جوان رہیں. اگر آپ کو کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے، آپ کی فیملی میں کوئی ہسٹری نہیں ہے کینسر کی، اور آپ کو دیا جا سکتا ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی، تو ضرور لیجئے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے سب بچیوں کو، سب عورتوں کو، کہ کیلشیم کا بینک عام بینکوں سے فرق ہوتا ہے. عام بینک تو یہ ہے کہ آپ 90 سال میں بھی کما رہے ہیں زیادہ تو آپ جا کے بینک میں اپنی جمع پونجی دے سکتے ہیں. روزمرہ کا خرچہ نکال کے آپ جمع کر سکتے ہیں. یہ بون کا بینک جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ صرف 35 سال کی عمر تک ڈپازٹس لے گا. اس کے بعد صرف کیش آپ لے سکتے ہیں، اسے آپ نکال سکتے ہیں. تو 35 سال کی عمر تک بھر لیجئے اپنی ہڈیوں کو کیلشیم سے. ٹھیک ہے. کیلشیم لیں، ایکسرسائز کریں. اگر آپ ایک بچے کو کیلشیم کھلا کے یوں بٹھا دیں گے تو کیلشیم یورین میں فیسز میں نکل جائے گی. صرف سٹریس پوائنٹس پہ وہ 2 سیڑھیاں چڑھے گا، فٹ بال کھیلے گا، تب وہ کیلشیم بونز میں جائے گی. تو ہماری بچیاں تو بیٹھی رہتی ہیں. یعنی فزیکل ایکٹیویٹی از ویری 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 امپورٹنٹ. آپ ڈائٹ میں بھی کیلشیم بڑھا لیں، ہڈیوں میں وہ نہیں جائے گی اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا، میں نے فوری اس کو نوٹ کیا تھا. کل ہی ایک پیشنٹ کی مجھے کال آئی تو وہ کہہ رہی تھی میری ایج ہے 40. اوکے. 40 میں میرے جو ہے نا وہ پیریڈز بند ہو گئے ہیں. تو کیا جلدی پیریڈز بند ہونے سے ہارمونل ایشوز آتے ہیں باڈی میں؟ بالکل آتے ہیں جی. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات اب بتانے لگی ہوں کہ ہمارے انوائرمنٹ کی ٹاکسسٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اتنے ٹاکسنز ہیں ہماری انوائرمنٹ میں. یہ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جو اسموگ ہے، یہ صرف اسموگ نہیں ہے، اس میں کارپیٹ انڈسٹری، پلاسٹک انڈسٹری کے فیومز ہیں، اور ان فیومز کے اندر ڈائی آکسونز ہیں. وہ ڈائی آکسونز ایسٹروجن ہیں. آپ جو انہیل کریں گے، آپ یقین کریں ڈاکٹر تنویر کہ چھوٹی چھوٹی 12-14 سال کی بچیوں کے اتنے بڑے یوٹرس ہوئے ہوئے، کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ ایسٹروجنز ہیں جو باڈی میں جا کے کنورٹ ہوتے ہیں، اور پورا ہارمونل سسٹم ہی خراب ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ٹاکسنز ہیں یہ انڈے کو ختم کر رہے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ اووریز میں انڈے ڈال کے بھیجتے ہیں. ٹھیک. انڈے دوبارہ تو بن ہی نہیں سکتے بچیوں کے, تو جو ٹاکسنز کو ایکسپوز ہوتے ہیں انڈے دانیاں سکڑتی جاتی ہیں, انڈے ختم ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک. اور آج کل تو جیسے فرض کریں ایک عورت پریگننٹ ہے ایک بچی کے ساتھ, جس انوائرمنٹ ٹاکسیسٹی کو وہ ایکسپوز ہوگی اس کی بچی کے انڈے بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. ٹھیک. وہ بہت کم انڈے اور لو کوالٹی انڈوں کے ساتھ پیدا ہوگی. ٹھیک. تو آج کل مینوپاز بہت جلدی آ رہا ہے. ٹھیک. جیسے بچی کی شادی ہوئی 23 سال کی عمر میں, 3-4 ماہ پیریڈ آئے, رکے, خوشیاں منائی جا رہی ہیں, جی پریگننسی ہو گئی. ہم نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو دیکھا کہ اووری تو ختم ہو چکی ہے, اس میں تو ایگز ہی نہیں ہے. وہ تو 5-6 سال اس کے ایگز تھے, وہ ختم ہو گئے. 14 سال کی عمر میں شروع ہوئے, 21 سال میں شادی ہوئی, وہ 6-7 سال میں ختم ہو گئے ایگز. تو یہ آج کل کا بہت بڑا المیہ ہے. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کازز ہے سب فرٹیلیٹی کی. ایگزیکٹلی. ٹھیک. پریمیچور اوویرین فیلئر اتنا کامن ہو گیا ہے. میں جوان بچیوں کی ماؤں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ 12-13 سال کی عمر میں ضرور اپنی بچی کا الٹرا ساؤنڈ کرائیے. اگر بڑی بھری ہوئی اووری ہے آپ ٹائم لے سکتی ہیں, اس کو پڑھائی کی طرف وہ جانا چاہتی ہے, اپنا کیریئر کرنا چاہتی ہے, اس کو اجازت دے دیں. اگر بہت چھوٹی چھوٹی اووریز ہیں اس کے پیریڈ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے, وہ ماں نہیں بن سکے گی کچھ سالوں تک. اس کے لیے بہترین یا جو بھی رشتہ اویلیبل ہو ان سارے رشتوں میں سے جلدی شادی کر دیجئے, ورنہ اسی طرح پیریڈ ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ اولاد سے محروم رہ جائے گی. تو اپنی بچیوں کا ایک الٹرا ساؤنڈ 12-13 سال کی عمر میں ضرور کرائیے, اور الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ سے پوچھئے کہ بچی کی اووریز کا سائز کیا ہے.